علی گور صاحب، یہ ابھی کیا کرنا ہے اس کمیٹی نے جو ٹاسک فورس بنی ہے؟ یہ اس کی بھی کوئی نئے سرے سے کوئی آڈٹ کریں گے، اس کے بعد آڈٹ رپورٹ سامنے آ جائے گی، پھر جتنے بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں کیا کسی ایک پر بھی حکومت ہاتھ ڈالے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے آپ کا بھی انٹرو میں بات سنی ہے اور ان دونوں کی بھی جو ہمارے صاحبان تشریف فرما ان کی بھی بات سنی ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے 1 نمبر یا 2 نمبر، ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جس کو 9 نمبری یا 10 نمبری بولتے ہیں۔ یہ اتنی ڈٹھائی سے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی ڈٹھائی کے ساتھ چھپاتے ہیں۔ اب انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ جو ان کی کابینہ تھی، اس کابینہ میں 2 لوگ جو ان کے وزیر خزانہ رہے اور وہ داؤد صاحب اور ایک ندیم بابر صاحب جن کو لائے تھے، وہ دونوں آئی پی پی کے مالکان ہیں۔ پھر جس ڈٹھائی کے ساتھ آج کل ہاں جی داؤد ابراہیم صاحب وہ وزیر خزانہ دوسری بات منسٹریز ان کے پاس دوسری مومن خصوصی نہیں، دیکھیں ان کی کابینہ کا تو حصہ تھے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے منسٹر ہیں وہ ایوب خان صاحب کے جو پوتے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، آج کل وہ بھی بڑی عمر صاحب بھی بڑی تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ جب پی ایم ایل این میں تھے تب بھی وہ منسٹر تھے اور پی ٹی آئی میں بھی منسٹر تھے۔ پی ٹی آئی کے ادوار میں 30 معاہدوں کے اوپر ان کے دستخط ہیں اور پی ایم ایل این کے ٹائم کے بھی ان کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ایز انرجی منسٹر۔ تو آپ آج اگر بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی چیز ماننے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مختلف جگہوں سے اپنے خانچے لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ مختلف جگہوں سے کسی سے گھر کا خرچہ چلانا ہے، کسی سے کچھ کرنا ہے، کسی سے کچھ کک بیکس لینے ہیں۔ ان کو کاروباری لوگ ہی ملے تھے جو کہ ان وزارتوں کے اوپر یہ تو کہتے ہوتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جی، تقاریر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے وزارتوں میں لا کے نہیں بٹھایا جو اس ملک کو ہی کھا رہے تھے اور اس ملک سے ہی کما رہے تھے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آئی پی پی کے معاہدے ضرور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے 13 سے لے کر ہمارے 18 تک کے دور کی بھی یہ بات کر رہے تھے۔ بھائی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور جو وہ معاہدے ہوئے تھے اس معاہدوں کے نتیجے میں وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ کتنے کا تھا؟ یونٹ 5.5 اور 6 روپے کا عوام کو مل رہا تھا۔ یہ بیڑا اس وقت غرق ہوا جب آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا اور اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی گئی، پاکستان کی کرنسی کو ڈیویلیٹ کیا گیا ان کے اعتبار کے اندر، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر ان کو ہڑپ کیا گیا ان کے اعتبار کے اندر۔ اس وقت سے ظاہر ہے جب ڈالر کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں تو پیمنٹس ڈالر میں تھی، ظاہر ہے یونٹ کے ریٹ بھی پھر بڑھ گئے، اسی طرح سے مہنگائی بڑھ گئی۔ اور جب انہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی کرنسی کو ڈیویلیٹ کیا تھا تو سینہ تان کے کہتے تھے کہ اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ابھی کیسز تو آپ نے 9 مئی سے متعلق اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز سے متعلق بنائے ہوئے، یہ ان سارے معاملات پر پھر آپ کی حکومت تحقیقات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ قرضہ کہاں گیا اس وقت ان کے دور کا؟ بالکل ان پر تحقیقات ہو رہی ہیں، ٹاسک فورس بن چکی ہے، ظاہر ہے بین الاقوامی معاہدے ہیں، ان کو فوری طور پر جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدے کو سوٹاج کرنا شروع کر دیا تھا جب ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا، تو اس طرح سے ان معاہدوں کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ نیگوشیٹ ضرور کیا جا سکتا ہے، ان میں بہتری ضرور لائی جا سکتی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عن قریب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں، ان معاہدوں کو انشاءاللہ تعالی ریویو کیا جائے گا، جو پیمنٹ کا شیڈول ہے اس کو بھی دوبارہ ری شیڈول کیا جائے گا، اور پاکستان کے عوام کو بجلی جو ہے وہ قدر سستی مہیا کی جائے گی۔ یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کر رہا ہوں، اور جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے وہ بھی لازمی ہو جائے گا۔ علی گور صاحب، یہ والی چینج ہمیں کب تک نظر آئے گی؟ یہ اگلے 2-3 ماہ میں اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑے معاہدے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک دن میں تو ان کو اسکروٹنائز نہیں کیا جا سکتا نا، اجلت میں تو یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ٹاسک فورس بنی ہے، ان کی سفارشات کے اوپر، جس طرح سے ابھی کے بیگ صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے، ان کی سفارشات کے اوپر شہباز شریف صاحب 100% عمل کریں گے،
اور آپ کو عمل اور کام کا ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان کی طرح نہیں ہے کہ یہ پلانٹ کا مالک ہے تو اس کو فلاں وزارت دے دو, یہ پلانٹ کا مالک ہے تو اس کو فلاں وزارت دے دو. انہوں نے تو اس طرح جو آج تقاریر کر رہے ہیں ان کے اپنے دستخط ہیں ان معاہدوں کے اوپر. آج بڑے عوام میں کھڑے ہو کر وہ تقریر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اوہو جی مہنگے ہو گئے. یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے IMF کو خطوط لکھے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. یہ تو پاکستان مخالف لوگ ہیں, یہ تو 9 مئی والے لوگ ہیں. ان کی باتوں پر چھوڑے تو ادھر پروگرام میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں سارا دن. ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے حکومت جھوٹ کی بنائی. انہوں نے کام یہ تو کہتے تھے کہ اتنے ارب کی باہر سے. ٹھیک ہے, اب چلیں یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.